یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا، دین بدلنا، نام بدلنا یہ حل نہیں ہے، تمہارے لیے علاج نہیں ہے، کہیں پر نہیں بچو گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آخری بات سنو، حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں۔ دو صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دوست بھی کیسے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، بازار جانا ساتھ میں، ایک طرح کے کپڑے پہننا۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، دونوں کی گہری دوستی تھی، بڑی یاری تھی۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے، مسلح بچھاتے، کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے، 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں۔ دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے چل رہے ہیں، سنو۔ دونوں کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے۔ دونوں مسلح بچھا کر بیٹھ گئے، دعا کیا کرتے ہیں سنو۔ سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا، صفوں میں ہم آگے بڑھیں گے تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے، مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا دے۔ دعا کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا۔ کیوں؟ سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے، ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین۔ سعد بن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ، پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے۔ یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت، اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر دعا۔ ارے خواہش بھی کیسی، ہر کوئی اور جنگ میں گئے بھی نہ سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے، اور یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو۔ دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے، قریبی دوست تھے، جگری یار تھے۔ اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو، تم آمین کہو۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، سچ کہتا ہوں میرے عزیز۔ عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو، میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں، اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے، کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے، کبھی دائیں سے مارا جائے، کبھی بائیں سے مارا جائے، کبھی پیچھے سے مارا جائے، کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے، اسلام بلند ہے۔ یہ خواہش، ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی، ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی۔ دونوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صفوں میں گئے۔ جانتے ہو میرے عزیزوں یہ صحابہ ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں۔ جب میدان احد میں گئے تو سعد بن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی،
اس کے بعد سعد بن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے۔ ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے وہ تیر ہے، جب یہ تیر چلاتے، قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو، یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد بن ابی وقاص کو ملا۔ میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے، ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضور کہہ رہے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ایک ہی صحابی ہے، تنہا، ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا۔ تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ وہی صحابہ تھے، خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا، رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا۔ اب سعد بن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے۔ وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے، وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا، اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا، پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ۔ اے نوجوانوں، اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ سنا آگے کی بات، ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی۔ رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا، ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا، اتنا مارا، اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن جہش، میرے عزیزوں، اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام تقریر کا میرے ماحصل ہے، لب لباب ہے۔ جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا، اس پر کیا بیتتی ہے، جس کا جگری یار چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے، میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ۔ پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ابھی جان باقی ہے، جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو، رسول اللہ کی عزت سلامت ہے، اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے۔ آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا، اے عبداللہ، کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے، نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے، مر جانے کا مزہ اور ہے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی، کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے سنیو، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگیاں جو رب نے تمہیں دی ہے، نبی کو چھوڑ کر کب تک بھاگو گے؟ کہاں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے؟ آج تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے، شراب کی بوتلیں، آج تمہارے محلوں کو بدنام کر رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی نشہ پوچھے تو اسے مسلمانوں کا محلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ کیسی قسم کی بے حیائیاں ہمارے محلوں میں آ گئی؟ مجھے بتاؤ، ان صحابہ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جن کے جسم کے 80 ٹکڑے ہو گئے،
उस वक्त तुम क्या मुंह दिखाओगे? एक साद इब्न रबी है सहाबी, जिनको 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, जान अभी बाकी थी। जो सहाबी करीब आए उनसे क्या कहते हैं? साद इब्न रबी। साद इब्न रबी कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, जाओ अल्लाह के रसूल को सलाम कह देना, मैं जिंदा रह करके आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। 12 नेज़े लगे हो, पेट फट गया हो, फिर कहते हैं मैंने हक अदा नहीं किया, हक अदा नहीं किया। हम तो बिरयानियां खाकर, गोश्त मुर्गे खाकर अभी भी ये सोचते हैं कि नारे लगाकर हक अदा कर दिया। जिन्होंने जानें दे दी, पेट फट गया, औलादें फना कर दी, फिर कहते थे जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ऐसे नहीं हो, आज बेदारी का दिन है, आज बेदारी का दिन है। जैसे अभी आपको जामी मियां ने एक अहद लिया था दाढ़ियां रखने के लिए, बोलने की जरूरत थी, तुम्हें बोलने की जरूरत थी, शर्म किस बात की? अरे आपको हुजूर की सुन्नतों पर चलने का किस बात का डर है? अगर गुलाम हो तो खुलकर गुलामी करो, हुजूर से अगर मोहब्बत है, मोहब्बत का खुलकर इजहार करो। जहां जाओगे हर जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो। लोग तुम्हें पहचानने के लिए न कहे बता नाम क्या है तेरा, न पता चले बाप का नाम क्या है, न पता चले दादा का नाम क्या है। नहीं मेरे अजीजों, मुझे पहचानने के लिए लोगों को मेरे बाप मेरे दादा का नाम पूछने की जरूरत की खुशबू आती है, गुलामी मुस्तफा के आसार नजर आते। आज बदलो अपनी जिंदगी को। इन बच्चों के अंदर वो माहौल। नौजवानों, तुम आम जिंदगी नहीं गुजार रहे, तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि ये जो छोटे छोटे 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, ये तुम्हारी हर अदा को देखते। तुम बाइक उड़ाते हो, ये अभी 7 साल का है, इसके दिल में अभी से अरमान मचलते मैं भी उड़ाऊंगा। तुमने ये ट्रांसफर किया है, तुम नशा करते हो, अपनी नस्ल में मुंतकिल करते हो। याद रखो, आने वाली नस्लों को तबाह करने का तुम्हारे हाथ में ठेका है, और अगर तुम संवर गए तो आने वाली नस्लें मुजाहिदीन की पैदा होंगी, मुजाहिदीन की पैदा होंगी। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं उतरता, जमीन से नहीं आता, हमारे मुआशरे से निकलता है। वो कब निकलता है? जब हर जवान ये कह जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। हर घर का ये निजाम हो। गाने बाजे बंद करो, दिन की इब्तिदा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हो, रात को सोने के वक्त मेरे मुस्तफा को याद करके सोए। और मेरे अजीज अभी कह रहे थे ना, जामी मियां साहब एयरपोर्ट में से ही इनसे मुलाकात हुई थी। वो तन्हा भी जाते हैं, कभी अकेले भी जाते हैं। हालात बड़े खराब हैं, हमें पता है हालात बड़े खराब हैं, लेकिन घर से मैं अमामा शरीफ सारी चीजें लेके निकलता हूँ, सिर्फ इसी बात के साथ। ये मेरा कोई बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि ये तमन्ना बता रहा हूं। हालात जैसे भी खराब हो, हुजूर की मोहब्बत साथ लेकर चलते, दुरूद पढ़ते हुए, इस आज़म के साथ जहां मौत आनी है आएगी। जिस जगह भी सोना हो, अगर मलकुल मौत आए, कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? हुजूर पूछे कि क्या तू मेरा उम्मती है? क्या है तेरे जिस्म पर मेरी अलामत? क्या दिखाओगे? इसलिए बदलो, आज अपनी जिंदगी को बदलो, और आज चले बारगाह मुस्तफा में आज़म करके उठते हैं, आका मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हुजूर के बारे में यकीन है कि नहीं? अगर वो अता करने पर आए तो अता जरूर करेंगे। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, गंदे निकम्मे कमी महंगे है कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनर हो बेतमीज, किसको हुए हैं अजीज।